ایکسیپٹڈ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں یہ. اور یہ ہیمیوریبی سے شروع ہوئے. یہ سقراط آیا, اس میں پلیٹو نے اپنا ایڈ کیا, اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہمیز کیا, الفارابی نے, بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا. ایک تو آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو سینسز ہیں نا ان کو الرٹ کرتے ہیں. سننا, دیکھنا, بولنا, یہ ان کی تربیت ہوتی ہے. پھر آپ اپنے اندر کو بیسک سکلز پیدا کرتے ہیں, لکھنا, پڑھنا, کمپیوٹ کرنا وغیرہ. یہ ہے سب سے پہلا اسٹیپ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اٹ مسٹ ہیلپ یو ان یور اکنامک پرسوٹ. آپ نے کوئی ہنر سیکھنا ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی, تو یہ بھی تعلیم کے مقاصد میں سے. تعلیم, تربیت اور کردار تینوں چیزیں مل کے جائیں گی. پھر تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے ریڈینیس فار ہائر ایجوکیشن. یہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ تیار کرتی ہے کہ وہ لنکیجز کریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کیپیسٹیز آ جاتی ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں درکار ہیں. پھر ایک جو آبجیکٹو ہے نا تعلیم کا یا اس پروسیس کا, وہ لائف لانگ لرننگ سے حاصل ہوتا ہے. لائف لانگ لرننگ, ساری عمر انسان سیکھتا رہتا ہے. وہ ساری عمر جو سیکھنا, جب ان سے آپ بیسک سکل سے آگے آ گیا, آپ کے پاس ہنر آ گیا, آپ نے کاروبار کو چمکا لیا, آپ نے کمیونیکیشن سکلز بنا لی, سب کچھ ہو گیا, پیسے بھی بنا لیے. لائف لانگ لرننگ جو ہے نا, 3 چیزوں کی پرسوٹ ہوتی ہے. ایک تو اس یونیورسل ٹروتھ کی ہے کہ جو یہ ساری کائنات کو گمان کرتی ہے, اس کی تلاش میں آپ رہتے ہیں. اس میں کبھی بور اس لیے نہیں ہوں گے, یہ زندگی بہت ہی کم ہے اس کے لیے, اور یہ جسم اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, تو اس کو آپ سمجھ نہیں پاتے. دوسرا ہے ان سرچ آف بیوٹی. یہ جو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ٹروتھ بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور حسن بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو مشکل یا کوئی چیز ملے. اور تیسرا ہے خدمت کے مواقع. یہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں, آپ اپنے پاس پیسے بڑھا رہے ہیں, کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, تو آپ کے جتنے کام کی اسے باقی والی دینی بھی ہے. تو یہ لائف لانگ پرسوٹ جو ہے نا, یہ تعلیم ہی کے مقاصد میں سے ایک ہے, لیکن یہ اعلیٰ ترین ہو جاتا ہے. اور وہ ساری عمر چاہے آپ محسوس کریں یا نہ کریں, آپ وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. اگر محسوس کر کے اس کو آپ اسپیڈ اپ بھی کر لیں, اس کو ڈائریکشن بھی دے دیں, تو کیا ہی بات ہے. اور وہ لوگ جو یہ حسن اور خوبصورتی اور خدمت کے مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ مقربون ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوں گے. اور اللہ کے قریب والوں کے لیے کیا, ایک میں نے بتایا نا, ایک کو جنت ملے گی, ایک کو سزا ملے گی, اور ان کے لیے کیا ہے, مقربون کے لیے کیا ہے. سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ کا قرب ان کے پاس ہے, اور ان کو جو ان کو جنتیں ایسی بتائیں, ان کا ذکر کیا ہے کہ اس میں باغات ہوں گے, اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اس میں حوریں ہوں گی, اس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے, غذائیں ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ مقربون کے لیے کچھ نہیں کہا گیا, صرف نعیم کہا گیا, اس میں نعمتیں ہوں گی. اچھا, اب نعمتوں کی کیٹیگری میں کچھ بھی, آپ کا ذہن کا سکون بھی نعمت ہے, آپ کی جو تلاش ہے یونیورسل ٹروتھ کی, اس کے قریب پہنچ جاتے وہ بھی ایک نعمت ہے. آپ حسن کی تلاش میں اب حسن کے قریب پہنچ جائیں, وہ بھی ایک نعمت ہے. وہ چیز ملے گی آپ کو اللہ کے قریب جا کے. قرآن میں چونکہ تذکرہ ہے, مجھے بہت کم آتا ہے, تم خود اس کو ڈائریکٹلی پڑھنا, تو ہو سکتا ہے تم پر اور بھی دروازے کھلیں انشاءاللہ.